السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام الفاعل ومفعول ما لم یسمى فاعلہ الی آخرہ۔ مصنف علیہ الرحمت نے شروع میں کہہ دیا تھا کتاب کے کہ اس کتاب کو ہم 3 مقاصد پر تقسیم کریں گے اور ایک خاتمہ ہے۔ تو مصنف نے مقصد اول کے اندر شروع کی ہے اور مقصد اول کا شروع مرفوعات سے کی ہے۔ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے اور اس کی تعریف رفع دینے والے اس میں مرفوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فاعلیت کی علامتیں 3 ہیں، واو، الف، ضمہ، جیسے جاءنی ابوہ اور ہما زیدانی اور زید قائم وغیرہ۔ مرفوعات کل 8 ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، 3 مبتدا خبر، 4 نمبر 5 خبر ان خواتہا، اور نمبر 6 اسم کان خواتہا، اور نمبر 7 ما ولا مشبہتین بلیس، اور نمبر 8 خبر لا التي من الجنس۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مرفوعات کو منصوبات و مجرورات پر کیوں مقدم کی ہے، تو اس کے 3 وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مرفوعات کم ہیں، اس لیے اس کو مقدم کیا منصوبات پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرفوعات کلام میں عمدہ ہیں، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرفوعات بنسبت منصوبات کے کلام کے اندر مقصود ہیں، یہ اعلیٰ ہیں اور منصوبات ادنا ہیں، تو اعلیٰ کو ادنا پر مقدم کیا ہے۔ بعض احباب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرفوعات کی تعریف نہیں کی گئی اور ڈائریکٹ تقسیم شروع کر دی، جس سے جو ہے نا اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی تعریف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وہ تعریف جس سے حد اور فصل وغیرہ دیگر چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے، ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو لفظ کے سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسماء المرفوعات کہہ کر اس کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے، اب مزید نفس تعریف کے بعد اس کی تقسیم کرنا اور اس کی تفصیل میں جانا کوئی بری بات نہیں۔ مرفوعات کے اندر پہلی فصل میں مصنف نے فاعل کا ذکر کیا ہے۔ الفاعل کل اسم قبلہ فعل و صفۃ اسند الیہ علی انہ قام بہ لا وقع علیہ، جیسے قام زید زید ضارب ابوہ عمرا۔ فاعل کو مقدم کرنے کی وجہ عام ہے، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مرفوعات کل 8 ہیں، تو اس میں 4 فرع ہیں اور 4 اصل ہیں۔ فاعل، مبتدا، خبر، نائب فاعل، یہ اصل ہیں۔ پھر ان اصل میں بھی 2 تابع ہیں، جیسے فاعل اور مبتدا، اور باقی جو ہیں وہ اس کے متبوع ہیں۔ مبتدا خبر میں اصل کون ہے، اس بارے میں نحوی حضرات کے اختلاف ہے۔ بعض فاعل کو اصل مانتے ہیں اس لیے کہ جملہ فعلیہ وہ اصل جملہ ہوتا ہے باتفاق کے، اور ظاہر بات ہے جو اصل جملہ ہو تو اس کا جز بھی اصل ہوتا ہے، لہٰذا فاعل کو مقدم کیا۔ بعض حضرات جو ہیں وہ مبتدا کو اصل مانتے ہیں اور فاعل کو اس کا تابع کرتے ہیں۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمت نے اس قول کو لیا ہے اور فاعل کو سب سے پہلے مقدم ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک ہے فاعل اور ایک ہے اسم فاعل، دونوں میں فرق ہے اور 2 قسم کے فرق ہے۔ اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ اسم فاعل عامل ہوتا ہے اور فاعل جو ہے وہ معمول ہوتا ہے، جیسے زید ضارب ابوہ، اس مثال میں ضارب اسم فاعل ہے اور ابوہ میں عمل کرنے کی وجہ سے عامل ہے، اور ابوہ فاعل ہے اور ضارب کا معمول ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ فاعل جو ہے اسم جامد ہوتا ہے اور اسم فاعل جو ہے مشتق ہوتا ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو کسی سے نہ نکلے اور نہ ہی کوئی اس سے نکلے، اور اسم مشتق وہ ہوتا ہے جس سے صیغے بھی نکلے اور وہ بھی کسی سے نکلا ہو۔ فاعل
کام کرنے والے کو کہتے ہیں لغت میں، اور فعل کام کو کہتے ہیں، اور جس پر کام واقع ہو جائے اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ نحویوں کی اصطلاح میں یہاں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ فاعل ہر وہ اسم ہے، چاہے حقیقی ہو یا تعویلی ہو، کہ اس سے پہلے فعل یا صیغہ صفت کا ہو، اور وہ فعل یا صیغہ صفت اسم کا حقیقی یا تعویلی کی طرف اس کی اسناد ہو رہی ہو، اس طرح پر کہ یہ معنی یا وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، بلکہ واقع نہیں ہے بلکہ قائم ہے۔ جیسے قام زید، یا زید ضارب ابوہ عمرہ، یا وما ضرب زید عمرا۔ اس کے بعد یہ فاعل کے قاعدے بیان کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ بیان کرتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ، کہ ہر فاعل کے لیے ہر فعل کے لیے ایک فاعل مظہر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ذہب زید، یا مضمر ہوگا، بارز ہوگا معنی ظاہر ہوگا، جیسے ضربت زیدن، یا مستتر چھپا ہوا ہوگا، جیسے کزید ذہب۔ ایک دوسرا قاعدہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مفعول بھی ایضا، اگر فعل متعدی ہے یعنی ایک مفعول سے تمام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے مفعول بھی اسی طرح ہوگا، جیسے ضرب زید عمرا۔ تیسرا قاعدہ اگر فاعل مظہر ہے تو فعل ہمیشہ کے لیے واحد آئے گا، جیسے ضرب زید، ضربت زیدان اور ضربت زیدون، کہ اس میں دیکھیں آپ ضربہ تینوں کے اندر جو ہے واحد آیا ہے فعل، اور زیدان، زید، زیدون، یہ جو ہے نا اس کا یہ فعل واحد آیا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ تثنیہ، جمع اور مفرد الگ الگ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل اس کا مظہر ہے، اور اس صورت میں قاعدہ یہ بیان کیا ہم نے کہ فعل اس کا ہمیشہ کے لیے واحد آئے گا، اور اگر مضمر ہو یعنی ضمیر ہو، فاعل کی ضمیر لائی گئی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدُ جیسے زید، وَسُنَّ لِلْمُثَنَّى جیسے زیدان ضربا، وَجُمِعَ لِلْجَمع جیسے زیدون وضربوا۔ چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر فاعل کے مقابلے میں مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر کوئی ہو، تو اس صورت کے اندر فعل ہمیشہ کے لیے مؤنث آئے گا ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل کے درمیان، جیسے قامت ہندن، قامت مؤنث لایا ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہو، اور اگر فاصلہ بیچ میں ہے فعل اور فاعل کے درمیان تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مذکر لے آئیں چاہے تو مؤنث لے آئیں، جیسے ضرب الیوم ہندن، اور اگر آپ کی مرضی ہے آپ کہیں ضربت الیوم ہندن۔ دونوں مثالوں کے اندر فرق ہے، دیکھیں فعل اور فاعل کے درمیان میں یوم کا فاصلہ ہے، اب یوم کے فاصلے کی وجہ سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ فعل ضربہ مذکر لائیں یا ضربت مؤنث، اور مؤنث غیر حقیقی کا بھی یہی حکم ہے، جیسے طلعت الشمس اور طلع الشمس دونوں صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھنا ھذا اذا کان الفعل مسند للمظہر سے بتا رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب فعل کی اسناد کی گئی ہو مظہر کی طرف، اگر اس کی اسناد کی گئی ہو مضمر کی طرف تو ہمیشہ کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت، اور جمع تکسیر بھی اسی طرح ہوگا، جیسے جمع تکسیر کا بھی اسی طریقے سے مؤنث لایا جائے گا، جیسے قام الرجال اور قامت الرجال، یا الرجال قامت، اور اس کے اندر الرجال قاموا کہنا بھی صحیح ہے۔ ساتواں قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کے اوپر مقدم کرنا اس صورت میں لازمی ہے کہ جب دونوں مقصور ہوں، اس میں مقصور جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو، تو کہتے اور اس کے اندر خطرہ ہو التباس کا کہ بھئی فاعل مفعول واقع ہو سکتا ہو، مفعول فاعل واقع ہو سکتا ہو، ترجمے میں خلط ملط ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کیا جائے گا، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اب دیکھیں موسیٰ بھی اس میں مقصور ہے، عیسیٰ بھی اس میں مقصور ہے، اور اس میں التباس کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا یہاں پر موسیٰ مقدم جو ہے وہ فاعل ہے، اور بعد میں جو عیسیٰ آیا ہے وہ مفعول ہے۔
8واں قاعدہ ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جا سکتا ہے فاعل کے اوپر جب التباس کا خطرہ نہ ہو۔ التباس معنی بگڑنے کا، جیسے اکل الکم مسر یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا۔ اب یہاں پر کم مسر یحییٰ کے اندر اگر یحییٰ کو مقدم بھی کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ امرود یحییٰ کو نہیں کھا سکتا، یحییٰ امرود کو کھا سکتا ہے۔ 9واں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو آپ اس صورت میں فعل کو حذف کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے زیدن، آپ سے کوئی پوچھے من ضربہ، کس نے مارا، آپ نے جواب میں کہہ دیا زیدن۔ 11واں قاعدہ ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص آپ سے پوچھے اقام زیدن، آپ اس کے جواب میں کہیں نعم۔ یہاں پر آپ نے اقامہ کو اور زیدن دونوں کو حذف کر دیا اور صرف نعم۔ اور 12واں قاعدہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور فاعل کی جگہ مفعول کو لایا جاتا ہے، جیسے لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب فعل مجہول ہو، جیسے ضربہ زیدن، اور یہ دوسری قسم میں بیان کی جائے گی۔ فاعل کی تعریف اور اس کے احکامات ختم ہو گئے۔